الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا. اصحاب کہف جب ظالم بادشاہ کے سامنے بے بس نہ ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور معبودان باطل کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا، دقیانوس بادشاہ جو اپنے ملک کے دورے پہ نکلا ہوا تھا، جگہ جگہ پڑاؤ کرتا چلا جاتا تھا اور لوگوں کو دین عیسوی چھوڑنے اور بت پرستی کرنے کا حکم دیتا تھا، جو اس کی بات مانتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا، جو نہیں مانتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. یہ بادشاہ کسی کو چھوڑتا نہیں تھا، لیکن بادشاہ نے ان کی جوانی کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، ان کے قد و قامت کو دیکھا، ان کی نورانیت کو دیکھا، اس کا دل تھوڑا سا پگھلا. کہنے لگا تم نے ابھی دنیا کی زینت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے دنیا کے باغ و بہار سے تمتع حاصل نہیں کیا ہے، لہذا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں ایک دن کی کہ تم غور و فکر کرو، وچار کرو، اور ایک دن کے بعد تم کو پھر میرے دربار میں آنا ہے. میری بات مانو تو اچھا، ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. اب یہ بادشاہ اپنے دورے پہ نکل گیا. نکلنے کے بعد جب یہ نکلا تو یہ اصحاب کہف انہوں نے رات میں جو ہے مشورہ کیا، آپس میں سب ملے. یہ اصحاب کہف کیا ہے؟ تو قوی ترین اقوال یہ ہے کہ یہ 7 حضرات تھے. اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق جو خازن میں ہے ان کے نام یہ ہے: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونانونس، کشفیت اور تنونس. اور ان کے کتے کا نام تھا قطمیر. یہ اصحاب کہف کے نام ہیں. یہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں ان کے ناموں کی بڑی تاثیر ہے، ان کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی خاصیتیں ہیں. کیا خاصیتیں ہیں؟ اگر یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. دروازے کے لگا دیں مکان جلے گا نہیں. سرمایے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں جاتا ہے. مال و متاع پہ آپ رکھ دیجئے وہ چوری نہیں ہوگا. کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتے ہیں. بھاگا ہوا شخص ان ناموں کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لکھ کر اس آگ میں ڈال دیے جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. بچے کے رونے اور بخار اور درد سر اور خشکی اور طریق کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر تعویذ کے طریقے پر بازو میں باندھ دیے جائے
ہاتھ پہ بازو میں جو ہے یہ باندھ دیے جائے تو اس کا فائدہ میسر آتا ہے۔ یہ ان کے ناموں کی برکت کا عالم ہے۔ یہ جب رات میں آپس میں جب ملے تو انہیں مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں، یہ بادشاہ دورے پہ نکلا ہوا ہے، ہم راتوں رات کہیں جا کے 2-4 دن کے لیے چھپ جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چلا جائے گا تو ہم اپنے مکان میں، اپنے شہر میں پھر سے آ جائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے اور اس سے بھی اپنی جان بچا لیں گے۔ اب یہ حضرات راتوں رات نکلے، ان کے پاس تھوڑا سا سرمایہ تھا، تھوڑے سے درہم و دینار جو بھی ہو، اس وقت جو روپیہ پیسے چلتے تھے یہ انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور غار کے پاس یہ پہنچے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ غار جو تھی وہ شہر کے قریب ہی تھی، بخلوص ایک پہاڑ کا نام تھا، اسی میں یہ غار جو ہے بنی ہوئی تھی، بڑی کشادہ تھی، چوڑی تھی اور اندر بھی گہری تھی۔ اندر جب داخل ہوئے تو عصر کا وقت تھا، عصر تا مغرب انہوں نے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب عبادت کرنے کے بعد ان کے دل کو سکون ملا، اطمینان ملا، چین ملا، یہ تھوڑا سا سستانے کے لیے لیٹے تو ان کو آنکھ لگ گئی، یہ سب سو گئے۔ دوسرے دن بادشاہ دورہ کر کے واپس آیا شہر میں اور ان کو طلب کیا، بلایا، بھیجا اپنے کارندوں کو۔ اب یہ لوگ نہیں مل رہے ہیں، چپا چپا چھان مارا گیا، کہیں سے ان کا سراغ نہیں ملا۔ تو بادشاہ نے کہا ان کے ماں باپ کو بلاؤ۔ ان کے ماں باپ کو بلایا گیا، کہا گیا تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ تم نے کہاں چھپا دیا ان کو؟ کہاں بھگا دیا ہے؟ کہنے لگے ہم تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم نے ہم کو پہلے بلایا تھا تو ہم نے اپنا دین چھوڑ کے تم نے جو کہا وہ کیا، اگر ہم کو ان کو بھگانا ہی ہوتا تو ہم مرتد کیوں ہوتے، ہم اپنے دین سے کیوں پھرتے؟ بادشاہ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا ان کی باتوں پہ، کہنے لگا کسی طرح سراغ لگاؤ۔ تو ایک نے کہا اس میں سے مخبر نے کہ میں نے ان کو فلاں وقت اتنے لوگوں پر مشتمل ایک وفد کے ساتھ فلاں پہاڑی کی طرف فلاں غار میں جاتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کہنے لگا درباریوں سے چلو، سب چلے، جا کے پہاڑ کو اور غار کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، یہ سب لوگ آرام سے سو رہے ہیں۔ کہنے لگا ان کو کوئی جگائے گا نہیں، ان کو اسی طرح سونے دو۔ مستریوں کو بلایا، بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پہاڑ کے غار کے منہ پہ اس نے رکھوا دیے اور پہاڑ کا منہ بند کروا دیا۔ اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ پہاڑ کا منہ بند کرایا، اس کو توڑنا مشکل، یہ اگر توڑنا چاہتے تو نہیں توڑ سکتے۔ بند کروانے کے بعد کہنے لگا اب یہ نہ توڑ پائیں گے، نہ باہر نکل پائیں گے، اور بھوک پیاس سے اسی طرح یہ اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اپنے ارادے سے وہ پلٹا، لیکن جو درباری تھے ان میں سے 2 لوگ مومن تھے، خفیہ طور پر اپنے ایمان کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اصحاب کہف کا واقعہ ایک تختی پہ لکھا، اور لکھنے کے بعد پورا واقعہ کیا ہوا، ان کے نام کیا تھے اور یہ کیا واقعہ ہوا، ایک تختی پہ لکھا اور بادشاہی خزانے میں رکھوا دیا۔ بادشاہی خزانے میں اس کو رکھوا دیا، پوری ان کی تفصیل۔ اب آیا گیا وقت گزر گیا، یہ جو دقیانوس بادشاہ تھا، یہ واقعے کے بعد 3 سال وہ زندہ رہا، 3 سال کے بعد مر گیا۔ اس بدبخت نے لوگوں کو دین عیسوی سے پھیرنے کے لیے اتنا بڑا ظلم کیا کہ تقریباً 80,000 لوگوں کو اس نے شہید کر دیا تھا، جو اس پر ایمان نہیں لائے تھے،
جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے۔ آیا گیا وقت گزر گیا، بادشاہ آتے رہے، سب ہوتا رہا۔ 300 سال کا پھر عرصہ گزرا، 300 سال کا 300 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ تختی جو ہے ایک بادشاہ کے ہاتھ آئی، اس نے وہ پڑھا تو حیران اور شزدر ہوا۔ اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس غار میں پناہ لی، اگرچہ اس نے غار کو بند کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اپنی رحمت اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا، تمہارے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ ان کے غار میں رہنے میں اور غار کے منہ بند کرنے میں کسی طرح کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ جیسے پہلے تھے ویسے ہی 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی رکھا، اور کس شان کے ساتھ رکھا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔